میرا یعنی تبسم رضا ارائن کا آپ تمام حضرات کو آداب و سلام۔ آج میں آپ تمام حضرات کے سامنے ایک ایسی بلند پایہ ہستی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جو کہنے کو تو محض ایک شاعر، لیکن در حقیقت اگر ہم بات کریں تو وہ عظیم ہستی ہے اور عظیم فلسفی اور بے مثال دانشور، اور اگر میں یہ چیز کہوں تو غلط نہ ہوگی کہ وہ دراصل مصور انسانیت تھے۔ جی بالکل آپ درست سمجھے ہوں گے کہ آج میں جس ہستی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں اور جو میرا موضوع سخن ہے وہ ڈاکٹر سر محمد اقبال ہے۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ آج 9 نومبر ہے اور اس دن کو یوم اقبال کے نام سے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے۔ یہ دن صرف ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا بھر میں اس دن کو بڑے ہی عظیم و شان طریقے سے بنایا جاتا ہے، کیونکہ اس دن میں ہمارے پاس ایک عظیم ہستی نے آنکھیں کھولی تھی اور اس عظیم ہستی نے اس دنیا کو ایک روشنی کی طرح اجاگر کر دیا تھا۔ آج میں اپنا موضوع سخن آغاز کرنے سے پہلے میں آپ تمام حضرات کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آپ تمام حضرات سے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ آپ تمام حضرات سب سے پہلے علامہ اقبال کا یہ پیغام سنیں۔ پیارے مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ ڈاکٹر سر محمد اقبال کی اگر بات کی جائے تو آپ 9 نومبر 1877 عیسوی کو سیال کوٹ کے ایک چھوٹے سے گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد صاحب کا نام شیخ نور محمد تھا اور آپ کی والدہ کا نام امام بی بی تھا۔ آپ بچپن سے ہی مذہبی رنگ میں رنگے ہوئے تھے اور آپ کی جو پرورش تھی وہ آپ کے گھر میں ہی ہوئی، اور اس کے بعد سب سے پہلے آپ کے والد صاحب نے آپ کا جو داخلہ ہے وہ ایک مدرسے میں کروایا اور بعد میں اس مدرسے سے نکال کر آپ کو اسکاچ مشن اسکول میں وہاں پر آپ کو داخل کیا۔ اس کے بعد علامہ اقبال نے اپنی جو روانگی کے ساتھ ایک مسلسل طریقے کے ساتھ اپنی جوانی کا آغاز کیا اور انہوں نے اپنی جوانی میں بہت سارے لوگوں کو درس دیے۔ اور آج اگر میں اس چیز کو کہوں کہ علامہ اقبال کی شاعری کا جو مجموعہ ہے، جس طریقے سے علامہ اقبال کی شاعری ہم سب کے سامنے ایک عظیم سبق رکھ رہی ہے، آخر اس کے پیچھے ایک وجہ ہوگی۔ اگر ہم اس وجہ کی تلاش کریں تو بالکل ہم یہ بات غلط نہیں ہوگی کہ ان کے پیچھے وہ جو وجہ ہے وہ ان کے والدین کی پرورش ہے۔ جی آپ درست سن پا رہے ہیں کہ یہ جو علامہ اقبال کی جو پرورش ہوئی ہے وہ ان کے والدین نے اس قدر اس طریقے سے اس روانگی کے ساتھ ان کی پرورش کی کہ علامہ اقبال آج اسی پرورش کا نتیجہ ہے۔ جی ہم اگر بات کریں تو علامہ اقبال کی زندگی کا ایک چھوٹا سا قصہ میری نظروں کے سامنے آ رہا ہے اور میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ علامہ اقبال کا یہ جو چھوٹا سا قصہ ہے آپ اس کو ضرور سنیں گے۔ جی میں اگر بات کروں تو علامہ اقبال ہمیشہ جب بھی آپ شاعری لکھا کرتے تھے تو ہمیشہ شاعری لکھنے سے پہلے ایک دودھ کا گلاس ضرور لیا کرتے تھے۔ تو ایک دن اچانک شاعری لکھ رہے تھے، لیکن ہوا یوں کہ ان کو کسی بھی قسم کا وہاں پر میز پر دیکھا تو دودھ نہیں ملا۔ علامہ اقبال دوڑتے دوڑتے اپنی والدہ امام بی بی صاحبہ کے پاس گئے اور ان سے دریافت کی کہ امی جان آج آپ نے مجھے دودھ نہیں دیا تو میں قربان جاؤں علامہ اقبال کی والدہ پر۔ تو علامہ اقبال کی والدہ نے جواب دیا کہ بیٹا آج جو ہماری بکری ہے، جس بکری کا دودھ میں روزانہ تمہیں دیا کرتی تھی،
حقیقت میں آج اس بکری نے ہمارے پڑوس کے گھر میں جا کر وہاں سے کچھ اناج کھا لیا ہے، لہٰذا آج جو اس کے شکم میں دودھ ہے وہ حرام دودھ ہے، اور میں بیٹا ہرگز نہیں چاہتی کہ تمہاری جو پرورش ہے وہ حرام دودھ کے ساتھ ہو۔ یہ تھا علامہ اقبال کی والدہ کی پرورش۔ اس طریقے سے علامہ اقبال کے والد اور علامہ اقبال کی جو والدہ ہیں انہوں نے ڈاکٹر سر محمد اقبال کی پرورش کی۔ تو سب سے اگر ہم بڑی بات دیکھیں تو ڈاکٹر سر محمد اقبال نے جو آج کل کے جوانوں کو جس چیز کے ساتھ تشبیہ دی ہے وہ ایک عظیم کام کیا ہے۔ ڈاکٹر سر محمد اقبال کی اگر ہم بات کریں تو علامہ اقبال نے آج کل کی جوان نسل کو، آج کل کی جوان قوم کو ایک شاہین کے ساتھ تشبیہ دی ہے، یعنی ایک ایسے پرندے کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ وہ پرندہ کبھی تھکتا نہیں، آخرکار اگر وہ آسمان کی چوٹیوں کو بھی چھو لے تب بھی وہ پرندہ جو ہے وہ کبھی تھکتا نہیں، اپنی امیدوں سے کبھی ہارتا نہیں۔ یہی درس جو ہے علامہ اقبال ہمیشہ اپنی قوم کو دینا چاہتے ہیں۔ علامہ اقبال ہمیشہ اپنی جوان نسل کو یہی جو ہے ایک درس دینا چاہتے تھے کہ اے لوگوں، آپ ڈرو نہیں، آپ اپنے آپ میں ایک امید پیدا کرو، آپ ایک شاہین کی طرح ہو، آپ کے سامنے بہت سارے میدان ہیں، آپ نے ان میدانوں کو فتح کرنا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، علامہ اقبال جب بھی شاعری لکھا کرتے تھے، علامہ اقبال ہمیشہ جب شاعری لکھا کرتے تو اپنے پاس قرآن پاک کو لایا کرتے تھے اور قرآن پاک کی تفسیر پڑھ کر آپ شاعری کیا کرتے تھے۔ اور علامہ اقبال نے اسی طریقے سے اپنی زندگی میں بہت بڑے بڑے کام کیے، اپنی زندگی میں بہت بڑا نام کمایا، اور صرف ہندوستان پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں علامہ اقبال کی شاعری کو ایک عظیم مقام پر مانا جاتا ہے۔ اور علامہ اقبال نے اپنا اس دنیا میں کام ادا کر کے آخرکار اس دنیا فانی سے 1938 عیسوی میں چل بسے۔ السلام علیکم۔